أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جب کہ عذاب انہیں آ دے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا. کیا تم وہی لوگ نہیں تھے جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اور تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضبناک تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جاتے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز یہ گمان نہ کیجیے کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ پاک زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. فرمایا انہیں ڈراؤ اس دن سے جب کہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ. اور اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، گندھک کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے
اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعہ سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لے کہ حقیقت میں معبود بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرے۔ محترم ساتھیو، ہر وقت دعا کیا کرو، یا اللہ ہم نکموں کو اپنے مقدس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ گئے بگئے میں بتاتا رہتا ہوں، میں نے بہت دفعہ غور بھی کیا ہے، ابو جہل کو اللہ سے بھی محبت تھی، خانہ کعبہ سے بھی محبت تھی۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، لیکن پھر بھی کافر ہوا۔ کیوں؟ تو مشرک تھا۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو اور اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کی مخلوق کو شامل کرتا ہو۔ حاجی حج کرنے کے لیے آتے، ان کو ٹھنڈے پانی پلاتا، ان کو ستو شربت پلاتا، اس لیے ایک منٹ کے لیے سوچو وہ ان کے رشتہ دار تھے، جانتا بھی نہیں تھا، کس لیے پلاتا کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے ہیں۔ اللہ سے محبت تھی تو وہ پلاتا تھا۔ خانہ کعبے کی تعمیر کا ٹائم آیا، اس نے چندہ اکٹھا کیا، اور لوگوں کو پتہ کہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگوں، دنیا کے کام کاج میں ہم حلال حرام کی پہچان نہیں کرتے، لیکن دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر وہ چندہ دینا جو تمہاری حلال کی کمائی کا ہو۔ یہ مشرک ہو کر بھی اللہ کے گھر سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چوری کا پیسہ نہ آئے، حرام کاری کا پیسہ نہ آئے، کسی سے چھینا ہوا پیسہ نہ آئے، وہ پیسہ آئے جو تمہاری محنت مزدوری کا پیسہ ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ خود انداز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت اس کے انگ انگ میں شرک اتنا گھر بنا چکا تھا کہ اس کی عقل سے بھی اس کی عقل پر پردہ آ گیا، یعنی توحید اور شرک کی امتیازیت فرق کا اسے پتہ بھی نہیں چل رہا۔ لیکن ایک دن مجبور ہو کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یا اللہ ہمیں تسلی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ہمارے آباء و اجداد تو اسی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم تیری عبادت بھی کرتے تھے، اور یہ مورتیاں جو پڑی ہیں ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، ان کو سجدہ بھی کرتے تھے،
ہمارا اعتقاد یہ تھا کہ یہ ان کا تیرے ساتھ قرب ہے، اس لیے کرتے تھے۔ لیکن یہ جو نبی آئے ہیں انہوں نے آ کر نیا پیغام پیش کیا ہے کہ ہمارے یہ جو بت ہیں، ہمارے یہ جو خدا ہیں مصنوعی، ان کی نفی کی ہے۔ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن اب ہماری عقل کام نہیں کر رہی۔ لیکن اے اللہ، ابو جہل کہہ رہا ہے، میں مجبور ہو کر تیرے گھر آ چکا ہوں اور یہ دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ اگر واقعتاً ہم جھوٹے آئیں، تیرا نبی سچا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر اپنا قہر بھیج، اپنا عذاب بھیج۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں ان کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ان بتوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مکہ کی جس گلی سے میں تیرے پیغام کو پہنچاتا ہوں، تیری دعوت کو پہنچاتا ہوں، یہ میرے پیچھے پیچھے میری نفی کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے اس کے قریب نہ آنا، نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یا اللہ میری دعوت و تبلیغ کے موقع پر اس نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، میں اپنے مزاج کی بات کروں، خطبہ اپنے مزاج کی بات کریں کہ ہمارے اپنے مسلمان، ہمارے اپنے سامعین بیان کے دوران تھوڑی سی آپس میں پسر لگائیں، پورے بیان پہ پانی پھر جاتا ہے۔ کوئی اضافی کام ہو جائے، طبیعت سے ہٹ کر، مزاج سے ہٹ کر کام ہو جائے، بیان کرنے والا بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں دیکھو وہ تکرار کرنے والا ہے بھی مخالف، ہے بھی دشمن، اور الٹ بات کر رہا ہے، خود اندازہ لگاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس نازیبہ حرکات سے کتنے پریشان تھے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ آج تو خود آیا کھڑا ہے، مانگ رہا ہے، اے اللہ اس کے اوپر عذاب بھیج دیے نا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا میرے محبوب اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں نے عذاب کو مؤخر کیا ہوا ہے یہ عذاب کے مستحق۔ کیوں؟ میرے دیے ہوئے پیغام کو، میرے دیے ہوئے پیغام اور میرے بھیجے ہوئے نبی کا یہ انکار کر رہے ہیں، اور شرک والے کام میں اتنے مستغرق ہو چکے ہیں، ان کو حق کی پہچان ہو ہی نہیں رہی۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ انسان دنیا کی کسی چیز کو دیکھتا ہے، آنکھ ایک کیمرہ ہے، فوٹو لے لیتی، یہ پھر اندر پیغام بھیجتی ہے دل کو، دل اس کے نفع نقصان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح سارے فیصلے دل نے کرنے ہوتے ہیں، کان سنتا ہے، فیصلہ دل نے کرنا ہے، ہاتھ کسی سے ٹچ ہوتا ہے، فیصلہ دل نے کرنا ہے، پاؤں چلتا ہے، فیصلہ دل نے کرنا ہے، یعنی جسم کا سارا وجود
جو حرکات کرتا ہے نفع نقصان کی بات، حتیٰ کہ جب تم کھانا کھانے لگتے ہو، کھانے سے حمک آئے، سمیل آئے، یہ ناک یہ پیغام دل کو دیتا ہے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر دل نے کہا ٹھیک ہے کھاؤ، اب اس کے پیغام دینے کے باوجود پھر بھی انسان کھا رہا ہوتا ہے۔ اگر دل نے کہا نہیں بھائی چھوڑ دو، اسی وقت یہ چھوڑ دیتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، فیصلہ دل کرتا ہے۔ کھانا کھانے لگا، کھانا گرم ہے، زبان نے ٹچ کیا، ذائقہ ٹھیک نہیں، زبان نے ٹچ کیا، کھانا گرم ہے، اس نے پیغام دل کو دیا، دل نے فوراً کہا کہ ابھی نہیں کھانا، بس یہ پیچھے ہاتھ ہٹ جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہر کام میں فیصلہ دل کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، جس دل نے فیصلے کرنے تھے اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وہ امتیازیت پہچان کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے ختم کر دی ہے۔ ان کے اعمال مشرکانہ بد اعمال ہونے کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ میرے محبوب، تیرے پیغام میں کوئی شک نہیں ہے، تیری گفتار میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے بیان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے محبوب یہ ہدایت پر کیسے آئے؟ جب کان کی کھڑکی کھلے تیرے پیغام کو دل تک پہنچائے اور دل آگے قبول کرے تو تب یہ قبول کرے۔ جب کانوں کی کھڑکیاں بھی بند ہیں، دل کی کھڑکی بھی بند ہے، یہ تیرے پیغام کو قبول کیسے کرے گا؟ مکہ کے جو مشرکین ہیں مہر لگ چکی ہے، اور آج کے زمانے کے بوڑھے جو ہیں مشرک، نوجوان پھر بھی بات سنتے ہیں اور سیدھے راستے پہ آنے لگ جاتے ہیں۔ جو مشرک بوڑھے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہ بھائی نہ، اسی تا اسے مشن وچ مرنا ہے، بس ساڈے پیو دادے درباراں نوں پوجیندے آئے، ساڈے ڈیڈے پیڑھی ہوئے اج دربار دی مٹی جا کے کھاندے آ، پتہ ٹھیک ہو ویندے آ۔ وہ کرونا ہے نا، کرونا ٹیلی ویژن میں دکھایا، ہندوؤں نے بڑا مذاق بنایا، کہنے لگے پاکستانیوں، مسلمانوں، تم کیسے مسلمان؟ تم تو اپنے خدا سے اس کرونا کو دور نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو ہمیں کرونا کی مرض لگتا ہے، ہم اپنے گاؤں ماتا کا گوبر کھا لیتے، اس کا پیشاب پی لیتے ہیں، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب خوب مذاق بنایا نا تو پھر خوب اموات ہوئی، پھر مدد کے لیے بلانے لگے۔ سب سے زیادہ اموات دو ملکوں میں ہوئی، ایک غالباً چین کے اندر اور ایک ہندوستان کے اندر۔ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ تو میرے محترم دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ میں کسی سے بات کروں، کسی کو دیکھوں تو آگے سے کوئی لڑکا کھڑا ہو جائے یا پردہ آ جائے تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے کہ یہ پردہ ہٹا،
اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب جس آنکھ سے انہوں نے آپ کی پہچان کرنی تھی، ان کے اعمال بد کی وجہ سے ہم نے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکا دیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے محبوب ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی کہ تجھے دیکھیں، ہم نے پردہ لٹکا دیا۔ والا ابصار غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ پاک یہاں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جس دن عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ یہ جو نماز نہیں پڑھتے، یہ جو کلمہ توحید پہ نہیں آتے، جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اس دور میں انبیاء کا کہنا نہیں مانتے، اس دور میں علماء کا کہنا نہیں مانتے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اپنی نفسانی خواہشات پہ پڑے ہوئے لوگوں کا اکثریت میں اب بھی یہی اعتقاد ہے کہ قبر میں جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، پھر کون اٹھے گا؟ حالانکہ یہ اعتقاد کفریہ ہے، اور یہ اعتقاد کافروں کا تھا، ابو جہل کا تھا۔ ابو جہل بھی یہی کہا کرتا تھا، بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے۔ اللہ، ایمان تازہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابو جہل بھی یہی کہا کرتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ایک جگہ ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، ترابا ترب سے ہے، ترب میں نا مٹی، کیا کہتے ہیں کافر؟ اَإِذَا كُنَّا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، ہمارے جسم مٹی ہو جائیں گے۔ یہاں بھی دیکھو اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، ہماری آنکھیں بھی نہیں رہیں گی، کچھ بھی نہیں۔ دیکھو نا قبرستان کے اندر، اور نہ دیکھو تو کسی جانور کو دیکھو، جب ڈھور ڈنگر حرام ہو جاتا ہے تو پرندے نوچ نوچ کے جانور وغیرہ کتے وغیرہ ایک ہڈی سی بچ جاتی۔ تو جو کافر لوگ ہیں قبر کے اندر، ان کی حالت یہی ہو جاتی، ختم ہو جاتی، کھوکھلے سے ہو جاتی۔ تم کہو گے فرعون کیوں نہیں ہوا؟ بھائی فرعون کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے، ہم نے اس کو بطور عبرت کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک کی قدرت، اللہ نے اسباب ہی ایسے پیدا فرمایا کہ لوگ مثالیں لگا رہے ہیں۔ یہ مثالیں نہ بھی لگائیں، کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کو بطور عبرت کے رکھا ہوا ہے، کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ قرآن پاک کے اندر ہے، یہ کہتا تھا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور سرزمین کے لوگوں میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اتنا تکبر تھا، رب گوری پے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے عبرت حاصل کرو۔ تو بہت دور چلا گیا ہوں، توجہ کیجیے، بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے،
جو ذکر و عبادت نہیں کرتے، میری بندگی نہیں کرتے، میرے نبی کی اتباع نہیں کرتے، قیامت کے دن جب ان کو جہنم کی سزائیں نظر آئیں گی، یہ روئیں گے، پیٹیں گے، کہیں گے اے اللہ ایک مہلت دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کبھی غفلت میں نہیں پڑیں گے۔ یہ دنیا کے اندر امتحان دیا، کسی پیپر میں فیل آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ سپلی آ جاتی ہے، چانس مل جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر مہلت مل جاتی ہے، چانس مل جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال دی ہے، فرمایا دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ ایک آدمی بادشاہ ہے اور اپنی رعایا سے کہہ رہا ہے کہ اے میری رعایا، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو سامنے میرا ہرا بھرا باغ ہے، پھلدار باغ ہے، اور ٹوکرا اٹھاؤ، اس باغ میں داخل ہو جاؤ، جو اچھے سے اچھا پھل اس ٹوکرے میں لا کر میرے سامنے رکھے گا، میں اس کی شان کے مطابق اسے انعام دوں گا۔ بات سمجھو، بادشاہ نے کیا کہا؟ سامنے باغ ہے، ٹوکرا اٹھاؤ اور اس باغ میں داخل ہو جاؤ، ہر طرح کے پھل موجود ہیں، اچھے سے اچھا پھل توڑ کر لائے گا، اسے میں انعام دوں۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے ٹوکرا اٹھایا، باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ جب باغ کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا واہ بھائی واہ بہت اچھے پھل ہیں، دل میں خیال آیا کہ توڑ لوں، فوراً خیال آیا اس کو رہنے دے، آگے چلتا ہوں، شاید کہ اس سے اچھے درخت ہوں، میں وہاں سے پھل توڑ لوں گا۔ لیکن جب داخل ہونے لگا، بادشاہ نے کہا ٹھہر جا، ایک بات اور بھی سن لے، جس درخت سے ایک دفعہ گزر جائے گا دوبارہ تجھے واپس نہیں آنے دوں گا، دوبارہ اس درخت سے گزرنے نہیں۔ آدمی چلا گیا، پھلدار درخت نظر آیا، توڑنے لگا، پھر خیال آیا اس کو چھوڑ آگے جاتا ہوں، پھر آگے چلا، اس سے بھی اچھے پھل توڑنے لگا، پھر خیال آیا اور آگے چلتا ہوں، اس سے بھی اچھے پھل توڑنے لگا، پھر خیال ہے اور آگے چلتا ہوں، حتیٰ کہ چلتا چلتا ایسی جگہ پہ آ گیا، درخت تو تھے لیکن پھل نہیں تھے، پھر آگے چلا، اسی امید سے ہو سکتا ہے آگے اچھے ہوں، آگے کیا دیکھتا ہے؟ درخت تو تھے پتے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ کنارہ آ گیا، خالی ٹوکرا لے کے پریشان کھڑا ہے، اب میرے ساتھ کیا بنی؟ اب آگے بادشاہ کھڑا تھا، اس نے کہا آجا، اب واپس نہیں جانے دوں گا۔ کہنے لگا بادشاہ ایک مہلت دے دے، کہنے لگا وعدہ کیا تھا کہ جہاں سے گزرے گا وہاں سے دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ بزرگان دین یہ مثال دے کر فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے باغ کے اندر بھیج دیا ہے، اعمال کا ٹوکرا ہمارے سر پہ رکھ دیا ہے، دنیا کے باغ میں بھیج دیا ہے، اعمال کا ٹوکرا ہمارے سر پہ رکھ دیا ہے، یہ جو ہم نے نیکیاں کرنی ہیں یہ درختوں کے پھل ہیں، اور میں توڑ توڑ کے اس ٹوکرے میں ڈالو، لیکن سنو جس عمر کے باغ سے گزرو گے دوبارہ اس عمر میں نہیں آنے دوں گا۔ بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے، دل کے اندر شوق آتا ہے اب نماز پڑھوں، نیکیوں کے پھل توڑ لوں،
پھر خیال آتا ہے ابھی تو کھیلنے کا ٹائم ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جاؤں پھر نیکیاں کروں گا۔ جب پھر بڑا ہوتا ہے، پھر کسی سے بیان سنا، دل نرم ہوا، دل کرتا ہے چلو اب نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ پھر بچہ کیا کہتا ہے ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، شادی کر کے خوب نمازیں پڑھوں گا۔ جب شادی کا ٹائم آ جاتا ہے پھر شادی میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے یار اب نیکی کروں، کہتا ہے یہ 4 دن تو جوانی کے ہیں، میں پھر بعد میں خوب نیکیاں کر لوں گا۔ فرمایا پھر آگے بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر ٹانگیں بھی دکھتی ہیں، آنکھیں بھی دکھتی ہیں، کانوں کی سنوائی کمزور ہو گئی، ہاتھ بھی کانپتے ہیں۔ پھر کیا کہتا ہے میری کمر دکھتی ہے، مولوی صاحب میں سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، میں رکوع بھی نہیں کر سکتا، میرا وضو بھی نہیں ٹھہرتا، میں کیسے نماز پڑھوں؟ چونکہ جوانی اس نے گزار دی ہے۔ یہ وہی مثال ہے۔ فرمایا اب ان درختوں سے گزر رہا ہے جو درخت تو ہیں لیکن پتے کوئی نہیں ہیں، پھل بھی کوئی نہیں ہے، یہ خالی اب کنارے پہ جا رہا ہے، اور جب اعمال کا ٹوکرا خالی لے کر جائے گا اللہ پاک فرمائیں گے میں نے اعمال کا ٹوکرا دے کر تجھے دنیا میں بھیجا تھا، کوئی پھل لایا ہے تو بتا پیش کر انعام دوں۔ وہ کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں، اب یا اللہ ایک موقع اور دے دے۔ فرمایا اب موقع نہیں ملے گا، بس اب موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں غنیمت جانو، غنیمت جانو۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنو، اللہ کی قدرت۔ ایک آدمی تھا، اس نے خواب کے اندر دیکھا میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے شیر لگ گیا، میں شیر سے جان چھڑانے کے لیے بھاگ رہا تھا، شیر میرے قریب پہنچنے لگا، مجھے ایک کنواں نظر آیا، مجھے ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے کنارے پہ مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ لیا اور کنویں میں لٹک گیا۔ شیر ادھر تو نہیں آئے لیکن شیر کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہے، ابھی بیر آئے گا تو میں اسے نوچ لوں گا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو کنویں کے اندر ایک سانپ تھا، کہنے لگا لو جی بیر نکلوں تو یہ پکڑے گا، نیچے جاؤں تو وہ کاٹے گا، چلو ٹہنیوں کا آسرا لے کے کھڑا ہو۔ اتنے میں 2 چوہے آ گئے، چوہے آ گئے، ایک چوہے کا رنگ کالا تھا، ایک کا رنگ سفید تھا۔ ان 2 چوہوں نے ان ٹہنیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اب میں اور گھبرانے لگا، کب کبھی طاری ہوئی، اسی گھبراہٹ میں مجھے جاگ ہو گئی۔ حضرت جی مجھے تعبیر بتاؤ یہ خواب کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یہ خواب کیا ہے؟ اور خواب کے تعبیر بتانے والے نے کہا وہ جو تیرے پیچھے شیر لگا ہے یہ شیر نہیں تھا، یہ اصل میں موت کا فرشتہ تھا، تیری روح قبض کرنے کے لیے تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ اور جو کنویں کے اندر تو لٹکا تھا، نیچے جو سانپ پڑا تھا، کنواں ایک قبر تھی، نیچے سانپ تیرے لیے عذاب کا نقشہ تھا، اور ٹہنیوں کو پکڑ کے جو کھڑا تھا یہ دنیا کا ایک سہارا تھا۔ جو 2 چوہے آ کر ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا اور اس ٹہنیوں کو کاٹ رہے تھے، یہ تیری دنیا کی زندگی کا جو وقت گزارنا ہے وہ دن اور رات تھے، دن اور رات تھے، وہ تیری زندگی کے ٹہنیوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، رات آئی گزر گئی، یہ 2 چوہوں کی مثال ہو ہے۔ یہ اللہ پاک تجھے مہلت دے رہے ہیں، اللہ پاک تجھے دکھا رہے ہیں میرے بندے جتنا شیر سے ڈر کر بھاگنا ہے بھاگ لے،
ایک وقت آئے گا اس نے تجھے لے لینا ہے، موت کے فرشتے نے نہیں بچے گا۔ آخری بات کرنے لگا، سوچو تو صحیح نہ بادشاہ رہے، نہ حسین رہے، نہ جمیل رہے، نہ نازنین رہے، دوسری طرف آ جاؤ، نہ نبی رہے، نہ اولیاء رہے، نہ حضرت امام حسین رہے، نہ خود حضرت علی رہے۔ کوئی رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہا، سب جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ میرے والد کے فوت ہونے پہ جو صدمہ میرے اوپر آیا ہے، اگر یہ صدمہ دنوں پر آ جاتا، کبھی دن نہ ہوتا، یہ دنیا میں روشنی نہ ہوتی، ساری دنیا اندھیرے میں چھا جاتی، اتنا صدمہ میرے اوپر آیا۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو محبوب تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کو محبوب تھے؟ اللہ کو۔ تو اللہ کو نہیں پتا تھا حضور کے آنے سے فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کا فیصلہ ٹلا نہیں۔ اس لیے تو فرمایا موت کا فیصلہ برحق ہے، نہ حسین رہے، نہ جمیل رہے، نہ بادشاہ رہے، نہ نازنین رہے، نہ ولی رہے، نہ غوث کتب ابدال رہے، اور نہ حضرت امام حسین رہے، نہ خود حضرت علی رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔